بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یاد کرو جب اس کے رب نے اسے فرمایا فرما برداری کر تو اس نے عرض کی میں نے فرما برداری کی، اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ووصّى، حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی اولاد کو اس آیت سے پتہ چلا کہ دین حق پر ثابت قدم رہنے کی وصیت فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں میں جو والدین ہوتے ہیں وہ صرف مرتے وقت یہ وصیت کرتے ہیں کہ مال کی وصیت کر جاتے ہیں، تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اپنی اولاد کو عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ، دین کی عظمت، دین پر استقامت، نیکیوں پر ہمیشگی اور گناہوں سے دور رہنے کی بھی وصیت کرنی چاہیے۔ یعنی انسان اس دنیا سے اسے پتہ چلے کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو اگر اسے ایسے آثار معلوم ہوں تو اپنی اولاد کو ان چیزوں کی وصیت کرے کہ اگر میں دنیا میں نہ رہوں تو میرے بیٹوں تم یہ کرنا کہ تم ہمیشہ نیکیاں کرنا، تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور تم دین پر ہمیشہ ڈٹے رہنا، دین کی عظمت کو سمجھو۔ یہ اپنی اولاد کو انسان بتا کر جائے اور عقائد جو صحیح ہیں ان عقائد کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے اور ان کو سیکھے اور ان کو سمجھے۔ یہ نہیں کہ میرے جانے کے بعد تو عقائد سے بھی پھر جائے اور بد مذہبیت کی طرف چلے جائے۔ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ بھی وصیت کیا کرتے تھے۔ میں ایک وصیت آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے ایک حدیث پاک سنیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو۔ یعنی کوئی اور ادب نہیں سکھائے گا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو وہ اچھے ادب سکھائے۔ اچھے ادب جب والدین سکھائیں گے تو پھر اس کا صلہ جو ہے والدین کو مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ کس طرح؟ ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں یہ سکھایا گیا کہ اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں دیندار بناؤ۔ ادب سے یہ نہیں کہ صرف بات کرنے کا سلیقہ سکھا دیا، یہ نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچے کو دیندار بناؤ۔ اپنے بچے کو ادب سکھانے سے مراد یہ ہے کہ انہیں متقی بناؤ۔ پرہیزگاری کیا ہوتی ہے وہ انہیں بتاؤ کہ گناہوں سے بچنا کیسے ہے۔ تم نے زندگی پر تمہیں گناہوں کے لیے آسانیاں ہوں گی لیکن تم نے گناہ چھوڑنا ہے، اور یہ وہ اچھا عطیہ ہے، وہ اچھا ادب ہے جو اپنے والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں، اور یہ چیز وہ ہے کہ جو دین و دنیا میں بچوں کو بھی کام آئے گی اور ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کام آئے گی۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں اپنی اولاد کو صرف یہ فکر نہ کرو کہ میں دنیا سے جاؤں تو میری اولاد مالدار ہو۔ آج بدقسمتی سے یہی ذہن ہوتا ہے کہ میرے پاس مال ہو تو میں بس دنیا سے جاؤں تو میری اولاد کے پاس کم از کم مالدار ہونا چاہیے، میری اولاد کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ یہ نہیں، بلکہ اپنی اولاد کو دیندار بنا کر جاؤ۔ اگر تم نے اپنی اولاد کو مال نہیں بھی دیا لیکن دیندار بنا دیا تو اس کا ثواب تمہیں قبر میں بھی ملے گا، اور صرف مالدار بنا کر چلے گئے تو یہ اولاد تمہاری مال پر عیش کرے گی اور تمہیں قبر میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایک وصیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو صحابی رسول نے ان کے والد نے انہیں کی تھی، وہ سنیے وہ وصیت کیا تھی۔ آتا ہے حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں صحابی رسول حضرت ولید بن صامت رضی اللہ عنہما سے ملا اور ان سے پوچھا
کہ آپ کے والد نے وصال کے وقت آپ کو کوئی وصیت کیا کی تھی؟ تو حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میرے والد اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا اے بیٹے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور یہ بات جان لو کہ اللہ سے اس وقت تک تو ڈرنے والا نہیں بنے گا کہ جب تک اللہ تعالیٰ پر اور ہر خیر و شر پر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہونے پر ایمان نہ لائے گا۔ اگر تو اس کے خلاف مر گیا تو تو جہنم میں جائے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا قلم کو کہ لکھ، تو قلم نے پوچھا اللہ کی بارگاہ میں کہ کیا لکھوں؟ تو قلم کو اللہ نے فرمایا تقدیر کو لکھ کہ جو ہو چکا اور جو ابد تک ہوگا وہ سب کچھ لکھ دے۔ اب اس میں آپ غور کریں تو اس حدیث پاک میں سمجھنے کے لیے بہت ہے، میں اس کی تشریح میں نہیں جاتا۔ یعنی دو باتیں اپنے بیٹے کو سکھا دی، یعنی ہر خیر و شر کو، یعنی تمہیں خیر پہنچے یا شر پہنچے تو یہ اللہ کی طرف سے سمجھنا اور اس پر ایمان لانا اور اللہ سے ڈرنا، یہ دو وصیت کر دی۔ اس میں پوری زندگی کا ایک نچوڑ دے دیا، یہ بات آپ نے وصیت کے طور پر۔ تو ہمیں بھی اپنی اولاد کو وصیت ایسی کرتے رہنے چاہیے۔ آگے سنیے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ فرمایا اے یہودیوں، کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب کے وصال کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ آگے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، انہیں فائدہ دے گا جو نیک عمل انہوں نے کمایا، اور تمہیں نفع دیں گے جو نیک اعمال تم نے کمائے۔ ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور نہ پوچھے جاؤ گے تم اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ آگے فرمایا وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ اور یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ، تب ہدایت پالو گے۔ آپ فرمائیے میرا دین تو دین ابراہیم ہے جو باطل سے منہ موڑنے والا حق پسند تھا اور وہ نہیں تھا شرک کرنے والوں سے۔ یہ آیتیں 3-4 آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ جو گزشتہ آیت میں نبی آپ کے سامنے پڑھی اس میں ایک جملہ تھا، اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جہاں وصیت کی تو اس وصیت کا آخری جملہ بڑا قابل غور تھا، وہ یہ تھا کہ دین پر ہمیشہ ثابت قدم رہنا، اور اس کے بعد جو مختصر الفاظ میں جو آپ نے وہ سمجھایا وہ کیا تھا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ مرنا تو اسلام پر مرنا، مرنا تو اسلام پر مرنا۔ اب اس میں بڑا مفسرین نے بڑا ایک نقطہ بتایا، کیونکہ مرنا موت نے تو ضرور آنا ہے، یہ اپنے بیٹوں کو انہوں نے سکھا دیا کہ موت تو ضرور آئے گی لیکن موت آنے کا وقت معلوم نہیں، یہ ایسی اٹل اور اچانک آنے والی چیز ہے موت کہ جس کے لیے ہر انسان کو ہر وقت مستعد یعنی چوکنا رہنا ضروری ہوا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دونوں نبی اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اسلام کا دامن جو ہے وہ ہر وقت مضبوطی سے پکڑے رہو، ایک لمحے کے لیے بھی اس کی گرفت میں ڈھیلا پن نہ آئے، اور ایسا نہ ہو کہ مبادا کہ وہ تمہاری موت کا وقت آ چکا ہو اور تم غفلت کی حالت میں تمہارے اوپر موت کا وقت آ جائے اور تم اس وقت اپنے رب کریم کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤ گے۔ تو زندگی کی بازی اگر جیتنی ہے تو زندگی کی بازی جیتنے کا یہ ایک ہی طریقہ ہے
کہ ہر وقت انسان چوکنا رہے. کیا ہم چوکنا ہیں؟ نہیں. تو یہی بات حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بتا دیا کہ زندگی کی بازی جیتنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہر وقت انسان چوکنا رہے، اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دے اور نافرمانی اور سرکشی کا کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے دل جو ہے وہ غفلت کی وجہ سے آلودہ ہو جائے، اس کا آئینہ جو ہے اس پر گرد آ جائے. تو یہ بڑا قابل غور نقطہ تھا. اور جو آپ نے سنا یہودیوں نصرانیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر بڑا ناز تھا. ہر محفل ہر مجلس میں اس نسبت کا ذکر کیا کرتے تھے اور اپنی صداقت کی یہ دلیل یہودی اور نصرانی دیا کرتے تھے. ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، لیکن بجائے کہ دین ابراہیمی کے اصل پیروکار بنتے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے، لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے تو خود حضرت ابراہیم کو یہودی بنانا شروع کر دیا. اور یہودیت تو بعد میں آئی ہے، انہوں نے حضرت ابراہیم کو کبھی عیسائی ثابت کرنا شروع کر دیا. قرآن دیکھیے کس طرح ان کو رد کرتا ہے اور ان کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے فریب کا پردہ چاک کرتے ہوئے بتا دیا کہ تم غلط بیانی کرتے ہو، کہ تم میرے خلیل کو کبھی یہودی بنا دیتے ہو، کبھی عیسائی بنا دیتے ہو. تو فرمایا اس شرک کی آلودہ یہودیت اور نصرانیت سے اس موحد اعظم کا کیا واسطہ؟ قرآن کہتا ہے وما کان من المشرکین، ان کا دامن عصمت تو ان تمام بدنما دھبوں اور داغ سے پاک ہے جو تم ان پر لگا رہے ہو. یہ قرآن انہیں بتاتا ہے. آگے سنیے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. کہہ دو ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو عنایت کیا گیا دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے. ہم فرق نہیں کرتے ان میں کسی پر ایمان لانے میں، اور ہم تو اللہ کے فرمانبردار ہیں. اس آیت میں یہود کی وہ تنگ نظری اور تعصب کا ذکر کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو اللہ نے تنبیہ کی. اور کیا بتایا کہ مسلمانوں کو اس آیت میں تنبیہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسے نہ ہو جانا جیسے یہ تنگ نظر تھے اور ان کے اندر تعصب تھا. تو تم تو یہ کرو کہ تم تمام کتابوں پر تم نے ایمان لانا ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمائی، تمام ان انبیاء کی تصدیق کرو کہ جنہیں اللہ نے مبعوث فرمایا. یہ ہم یہی کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہی ہمارا کلمہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے. تو یہی بات اس میں بتائی گئی اور بتایا کہ اگرچہ ان کتابوں کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے، توریت کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے، اگر تمہارے قرآن کو نہ مانیں اور ان کی امت کہلانے والے، اپنے نبیوں پر ایمان رکھنے والے تمہارے نبی پر ایمان نہ لائیں، پھر بھی تم نے اپنے نبی پر بھی ایمان رکھنا ہے اور سارے نبیوں پر بھی ایمان رکھنا ہے. اور فرمایا کہ بلکہ ان کی طرح طرح کی شر انگیزیوں سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. تمہارا ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے جیسا ان کا رویہ ہے، کیونکہ تم تو خدا کے بندے ہو اور تمہارا کام تو یہ ہے کہ ہر وقت تم اپنے رب کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر رکھو. یہ مسلمانوں کو اس آیت میں تعلیم دی گئی. آگے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. تو اگر یہ بھی ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیرے تو معلوم ہو گیا کہ وہی مخالفت پر کمر بستہ ہیں، تو کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ، اور وہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے، اور کس کا رنگ خوبصورت ہے اللہ کے رنگ سے، ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں. یہاں پر یہودیوں کی ایک رسم کا اللہ نے ذکر کیا کہ یہودی
یہ رسم ان کی تھی کہ جب ان کے دین میں کوئی یہودی بنتا تو انہوں نے ایک رنگدار پانی بنایا ہوا تھا کہ جو یہودی بن جائے اس میں نہانا پڑتا تھا، جو نہا لے تو وہ کہتے تھے۔ اور اسی طرح عیسائیوں نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے بھی ایک زرد رنگ کا اپنا پانی تیار کیا ہوا ہے، جیسے ہندو بھی یہی کرتے ہیں، تو اصل ہندو جو ہو جائے تو اس میں وہ نہا لے۔ تو عیسائیوں نے، یہودیوں نے ایک رنگدار پانی کہ جو وہ رنگ اپنے اوپر یعنی اس پانی سے نہا لے تو اب یہ سمجھتے تھے کہ اصل یہودی یہ بن گیا، اصل عیسائی بن گیا۔ قرآن نے کیا خوبصورت کہا، صبغۃ اللہ، یعنی یہ تو یہ والے رنگ چڑھاتے ہیں، قرآن کہتا ہے ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا، انہوں نے کہا تو قرآن کہتا ہے ومن احسن من اللہ صبغہ، کس کا رنگ خوبصورت ہے؟ اللہ کے رنگ سے۔ یعنی انہیں بتایا گیا قرآن تو یہ کہتا ہے رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ وہ ہے کہ جو نہ کسی پانی سے دھلے اور نہ دھوپ سے اڑے اور نہ کوئی وقت اگر گزر جائے تو وہ پھیکا رنگ ہو جائے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اللہ والوں کی زندگیوں میں دیکھ لیں کہ اللہ والوں کی زندگیوں میں سے میں صرف ایک کا جو میں نے ایک مفسر قرآن سے سنا جو صابری مسجد میں ہوتا ہے، وہ بڑی زبردست انہوں نے وہ اللہ کے رنگ کی مثال دی تھی۔ ان کا نام وہ اللہ کے ولی کا نہیں لیکن پورا مجھے وہ یاد ہے۔ انہوں نے وہ کہا کہ ان کے جو وہ مرشد تھے اپنے مرید کو ایک چادر دی، اب وہ چادر میں بڑی خوشبو تھی، اب وہ مرید نے بڑی سنبھال کر رکھی، غالباً نظام الدین اولیاء محبوب الہی یہی ان کا نام تھا۔ انہوں نے جب چادر دی تو انہوں نے اپنے گھر پر رکھی، بڑی خوشبو آتی تھی اس میں۔ اب ایک عرصہ گزر گیا تو انہوں نے استعمال بھی کرتے تھے، کہا چلو دھو لیتے ہیں، دھویا، دھونے کے بعد پھر سونگھتے ہیں تو وہ خوشبو کمی نہیں۔ اب انہیں ایک تجسس ہوا، بار بار دھو رہے ہیں لیکن اس میں سے وہ خوشبو آ رہی ہے۔ اب وہ بڑا تجسس ہوا اور پھر وہ پہنچے اپنے مرشد کے پاس کہ یہ چادر میں ایسی کیا خوشبو ہے کہ میں نے اسے بہت دفعہ دھویا لیکن یہ خوشبو نہیں جاتی۔ تو آپ نے اس وقت جو جملہ کہا تھا کہ جو اللہ کے ولیوں پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوتا ہے تو وہ بظاہر وہ کپڑوں میں بھی منتقل ہو جاتا ہے، تو پھر اس رنگ کی خوشبو کیسے جائے گی؟ تو وہ مرنے کے بعد ان کی قبروں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ کاش کہ اس آیت کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی اپنا رنگ عطا فرما دے اور ہمارے دلوں کو بھی وہ رنگ مل جائے، وہ محبت مل جائے، وہ خلوص مل جائے، تو پھر نہ کوئی دھوپ سے وہ اڑے، نہ پانی سے وہ دھلے اور نہ وقت گزرنے کے بعد وہ رنگ پھیکا ہو۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو جو رنگ عطا کیا وہ ہمیں بھی عطا کیا رہے۔ اور یہ پارہ مکمل ہوتا ہے، 1-2 منٹ آج اوپر ہو جائیں گے کیونکہ یہ پارہ کل سے دوسرا پارہ شروع ہو جائے گا۔ 2 آیتوں کا میں ترجمہ جو رہ گئی وہ آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون۔ آپ فرمائیے کیا تم جگرتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے۔ ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور ہمیں ہمارے اعمال اور تمہیں تمہارے اعمال فائدہ پہنچائیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اسی کی اخلاص سے عبادت کرتے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی تھے یا عیسائی؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، آپ فرمائیے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن قدم شہادتا عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو چھپاتا ہے گواہی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ بے خبر نہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اسے ملے گا جو اس نے کمایا اور تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اس سے کہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ آخری آیت میں مسلمانوں کو اللہ نے یہ بتا دیا اور یہودیوں کو بھی یہ بتا دیا کہ تم جو فضیلت کے دعوے کرتے ہو کہ ہمارے باپ دادا نے بڑے نیک کام کیے ہیں وہ قیامت کے دن ہمیں بچا لیں گے، تو اس آیت میں مسلمانوں کو بھی یہ بتایا گیا تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ماں باپ نیک ہیں یا تمہارے پیر و مرشد کی وجہ سے تم گناہوں میں اپنے آپ کو ملوث رکھو اور پھر سمجھو کہ کل قیامت کے دن ہمیں ہمارے پیر بچا لیں گے، ہمارے ماں باپ کی نیکیاں بچا لیں گی۔ تو فرمایا وہ
جو عمل کرے گا اس کا وہ اس سے پوچھا جائے گا، جو انہوں نے عمل کیا ان سے پوچھا جائے گا۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، جو اس نے کمایا وہ انہیں ملے گا، جو تم نے کمایا وہ تمہیں ملے گا، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ جو وہ کیا کرتے تھے، تم خود جو عمل تمہیں بتایا گیا وہ کرو۔ آج پہلا پارہ مکمل ہوا، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین جس طرح تو نے ہمیں توفیق دی اور مولا کریم پہلا پارے کی، مولا کریم تفسیر ترجمہ سننے کی سعادت دی، تلاوت قرآن سننے کی سعادت دی۔ رب کریم اسی ذوق و شوق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تیری رضا کے لیے مولا کریم دوسرے پارے کو بھی سننے کی توفیق نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین جو کچھ سنایا پڑھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے سننے سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں فہم قرآن نصیب فرما، اللہ ہمیں فہم قرآن نصیب فرما، ہماری فکر کو پرواز عطا فرما، ہمیں غور و فکر کرنے والا بنا دے، ہمیں با عمل با حیا بنا دے۔ اے اللہ تیری رضا نصیب فرما۔ رب کریم جو جس رنگ کا ذکر ہوا کہ میرے رب سے بڑھ کر کس کا خوبصورت رنگ ہے، اے اللہ وہ رنگ ہمیں بھی عطا فرما، ہماری زندگیوں میں اپنی محبت کا رنگ عطا فرما، اپنے حبیب کے عشق کا رنگ عطا فرما۔ یا اللہ قرآن سمجھنے والا رنگ عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں ہر قلت، ہر علت، ہر ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں عافیت سلامتی کے ساتھ اور مولا کریم کشادہ رزق کے ساتھ مولا کریم دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ مولا کریم جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کے درس کی برکت سے جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر